ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. پاکستان کی موجودہ حکومت ایک اور بجٹ دینے کے لیے تیار ہے. بیسیکلی میں چند باتیں کر کے اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکیں پاکستان کے اس بجٹ کے حوالے سے، لیکن تھوڑی سی آگاہی جو عام لوگ سننا چاہتے ہیں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. بجٹ جو ہے وہ آپ کی جو کل آمدنی ہے جو آپ کماتے ہیں اور کل خرچ ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، اور اس کل آمدنی اور کل خرچ میں اگر آپ کی آمدنی کم ہو اور خرچ زیادہ ہو تو وہ خسارے میں آ جاتا ہے، جسے بجٹ خسارہ کہتے ہیں. عموماً ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بجٹ میں ہمیشہ خسارہ نظر آیا، سرپلس تو کبھی نظر نہیں آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کل آمدنی پاکستان کی مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع سے وہ حاصل کرتا ہے. جو میری اطلاعات ہے ایز اے طالب علم کہ 73% تو صرف ٹیکس سے حاصل کیا جاتا ہے، باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. اور خرچ کا ایک بہت لمبا طریقہ کار ہے، سلسلہ ہے. اور ظاہر ہے جب خسارہ ہوتا ہے تو ان خساروں کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. کہیں کوشش کی جاتی ہے کہ جو بجٹ ہے جو کل آمدنی سے آ رہا ہے اسی میں جو خرچ کرنا ہے اسی میں کچھ کٹوتی کی جائے. لیکن جو بیشتر سہارا ہے وہ قرض پر ہے، اور یہ قرض آج سے نہیں ہے، یہ قرض مسلسل چڑھتا چلا جا رہا ہے. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. مشرف صاحب کے زمانے میں 4000 ارب تھا، تو جناب آصف علی زرداری نے اس کو 12000 ارب پر چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب 25 تک لے گئے، 25000 ارب. پھر عمران خان کی حکومت آئی، وہ 43-44 اوپر نیچے ہو سکتا ہے فگر، 43,000 تک ارب تک چلا گیا. اور آج کی جو موجودہ حکومت 3 سال کی، اس لیے آج سے 3 سال کہتے ہوں میں کہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی، اس کے بعد کیئر ٹیکر بھی انہی کی تھی، اور یہ حکومت بھی ہے، تقریباً 80,000 ہم پہنچ گئے. تو یہ جو بیسک قرض کا بوجھ ہے، کیونکہ تقریباً کوئی 17,000 ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس میں 9.8 تو ہمارا صرف قرض پہ چلا جاتا ہے. باقی جو بیسک ہمارا تعلیم ہے اور صحت ہے، تعلیم پہ 97 ارب، آپ کے صحت پہ 27 ارب، جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. بہرحال تفصیل میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. کہا جاتا ہے عوام دوست بجٹ. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اپوزیشن میں ہو تو کہے گی یہ سب کا سب عوام دشمن ہے، لیکن دوسری حکومت ہوگی وہ یہ کہے گی کہ جناب ہم تو عوام دوست لائے ہیں. اور اپوزیشن اس کو جو آج کی حکومت ہے وہ کہے گی. تو حکومتیں جو بجٹ بناتی ہیں کیا وہ عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتی ہیں؟ آئی ایم ایف جو قرض دے رہا ہوتا ہے اس کے ڈکٹیشن پہ چلتی ہیں، یا ان 2% اشرافیہ جو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہے، ان کے مفادات کے حوالے سے بجٹ بنایا جاتا ہے؟ آئیے ان پہ بات کرتے ہیں. میرے جو مہمان ہیں نام میں بتاتا ہوں. دانیال عزیز صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر نجکاری، سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹریشن، اور ایک لحاظ سے ماہر معاشیت بھی ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں، ماہر معاشیات ہے. تو میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب دانیال عزیز صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. چلیں دانیال عزیز صاحب سے ہی بات کر لیتا ہوں کہ دانیال عزیز صاحب آپ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس موجودہ جو حکومت کی کارکردگی اور بجٹ جو آ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تاکہ میں دونوں اپنے ماہر معاشیت کی طرف اس فوکس کو لے کے جاؤں.
جی بہت مہربانی جی مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. میں تھوڑا سا پاکستان کے حالات کو پرسپیکٹیو میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہماری اصلی حالت ہے کیا. باقی جو فگر ورک کی مین میخ ہیں اس میں اکثر جو ہے نا جو سادہ الفاظوں میں ہم سمجھانے میں قاصر رہ جاتے ہیں. یہ بر صغیر جو ہے جس کا پاکستان بھی حصہ ہے، اس میں جو اوسطاً سالانہ پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اس سال یہ 6.4% ہے. اس میں جو ممالک موجود ہیں، ایک افغانستان ہے جس میں 20 سال جنگ لگی رہی، ابھی بھی ان کا اپنے جو زرع مبادلہ ہے ان کے پاس نہیں ہے، وہ ضبط ہے، اور ان کا کسی ایجنسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جن سے ان کو ایڈ وغیرہ مل سکے، کوئی مدد مل سکے. سری لنکا جو ہے، پاکستان میں تو بات ہوتی ہے دیوالیہ ہونے کی، سری لنکا میں ایکچولی دیوالیہ ہو گیا 2 سال پہلے، اور آج تک ان کے پاؤں نہیں لگے. وہ ایک بہت سخت ترین IMF پروگرام کے تحت ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مالیاتی حالات ان کے بہت خراب ہیں. بنگلہ دیش ہے، اس میں باقاعدہ انقلاب آ گیا، باقاعدہ. آج اس سے وہاں پر آئینی حکومت نہیں. ہم یہاں بات کرتے ہیں سیاسی استحکام کی کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، تو وہاں پر تو ایک بغیر آئین کی حکومت چل رہی ہے. ایک وزیر اعظم صاحب بنے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کی وجہ سے. پھر نیپال ہے، وہاں پر ایک ماوسٹ ریبیلین چل رہا ہے، ایک انسرجنسی چل رہی ہے. اس حکومت کو یہ نہیں پتہ کہ وہ صبح ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سارے خطے کے حالات ہیں. اس میں 6.4% سالانہ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ماشاءاللہ یہ بتا رہے 2.7% ہے. پروبیبلی اگر دیکھا جائے، کیونکہ حبیب بینک کے ابھی جس کے اورنگزیب صاحب جہاں سے تشریف لائے ہیں اس کے ابھی ہائی سپیڈ ڈیٹا نکلا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے ان کی پروڈکشن مینوفیکچرنگ انڈیکس کے مطابق کہ پچھلے 8 مہینوں میں گروتھ سلو ہوئی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں 2.7 پورا کرنے کے لیے کہ جون کے مہینے میں 5.1% گروتھ ہونی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ان کے خواہشات ضرور ہوگی. جب یہ اصل فگر ریوائز ہو کے آئیں گے آپ دیکھ لینا یہ شاید 2 کے کہیں قریب ہوگی. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں معاشی استحکام آئے ہوئے اب دوسرا سال گزر گیا ہے، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہم یہ بات سننے آ رہے ہیں کہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے جو ایکسچینج ریٹ ہے اور جو باقی چیزیں ہیں انفلیشن ہے وہ سارا طے ہو گیا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا 2% یا 2.5% سے گروتھ نہیں بڑھ پا رہا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے. اور یہ جو ساری کوشش ہوئی ہے ان کی آنی جانیاں کی کہ پتہ نہیں درجنوں ملکوں میں انہوں نے دورے کر لیے ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے شاید ان کے پاس اب MOU ہیں، اور وہ روز نکال کے میں دکھاتے ہیں. ایک سنگل دھیلا بھی کسی G2G B2B کوئی پرائیویٹائزیشن کہیں سے نہیں آیا پاکستان میں. اور چیچا کے باہر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چھوڑیں، جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بہت بری طرح سے ہینگ فائر کر رہی ہے، اور ہمارا جو مقامی سیٹ ہے وہ بھی فینس سٹنگ کر رہا ہے. وہ کسی قسم کی اکانومی میں آگے نہیں بڑھ رہا. جیسے آپ کا پروگرام بڑھتا ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں. جو پاکستان میں یہ بڑا جوہر تھا کہ جی یہ بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی خاص گور ہوتا ہے، ان کو بہت سمجھ ہے کاروباری معاملات کا، یہ خود بھی چلاتے رہے، اس لیے لوگ ان پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اور یہ کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کریں گے کہ ہمارا ٹیکس پورا کر دیں گے. ٹیکس پورا ہونے کے بجائے جو یہ اصول بنایا تھا کہ برابری کا ٹیکس ہوگا سال کے شروع میں، ابھی سال کا اخیر آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایگریکلچر سے اور یہ تاجر حضرات سے اور یہ جو ریل اسٹیٹ والے ہیں ان سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے. دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ وہ بالکل 0 کا 0 رہا، اور جو مڈل کلاس ہے برعکس اس کے کہ صرف اگر بجٹ میں ان کو یہ پورا کر لیتے جو تھا، بجٹ سے بھی زیادہ ان کی مثلا چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کی چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے. اور اس میں نتیجتاً کیا ہے کہ کچھ حلقوں کو باقاعدہ ایک بہت نرمی سے ان کے ساتھ مراسم بنائے جا رہے ہیں، جس میں نے آپ کو ذکر کر دیا کیونکہ ان میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، اور وہ کچھ اسمبلیوں میں کچھ ان کے فنانسر وغیرہ ہیں، اور باقی. اب اس سال دیکھنے کی بات یہ ہے، اس وقت انہوں نے یہ آخری جملہ، اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جی ہم بھی پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، سیلڈ کلاس سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں آپ بھی دیں، تو بڑا دھوم دھام سے بتایا کہ جی اتنے ہم بچائیں گے، اور یہ ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ یہ وہ. 1 روپیہ یہ آج تک نہیں بتا سکے، ایک سنگل روپی کہ انہوں نے بھی کوئی کہیں سے کوئی بچت کی ہو، اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نل. اور سب سے بڑی بات جو میں آخری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوز میں چوری ہو رہی ہے اور جو FBR کا ریفارم ہے، یہ دونوں تیسرا سال جا رہا ہے، یہ ہینگ فائر کر رہے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور بالکل بے روی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی ان کی نئی سمت بھی نہیں ہے جس کے ذریعے انہوں نے آگے بڑھنا ہے.
نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ تصدیق آپ کریں گے آپ تینوں حضرات میں سے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں جو ہے وہ 2 لاکھ سے تقریباً 13 لاکھ اور 14 لاکھ اور 15 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اس ملک میں اس وقت جب ہر طرف جو ہے وہ دباؤ ہے معاشی. تو اس کی ضرور تصدیق کیجیے گا. لیکن میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، میں آپ کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل کی میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بتائیے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سر کہ مسلسل قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ مشرف صاحب سے لے کر آج تک کی حکومت میں کہ کسی حکومت میں جو قرضے ہم لے رہے ہیں، جس سے اصل حکومت ہم چلا رہے ہیں، چلاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس بہترین فگر ہوگی، لیکن میں نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ جناب یہ مسلسل بڑھ رہا ہے. دوسری طرف میں نے آپ کا جو آرٹیکلز پڑھا ہے اس میں تو سر آپ نے یہ بتایا ہے کہ مسلسل حکومت کے زیر اثر ادارے اربوں روپے کھربوں روپے کے خسارے میں جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ یہ بات کیونکہ بجٹ کے اوپر ہو رہی ہے، آپ نے ابتدائی میں بڑا خوب کہہ دیا کہ بجٹ بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ہزاروں قسم کے اعداد و شمار جو ہیں وہ صحافیوں کے اوپر، عام عوام کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے بجٹ کے حوالے سے. دیکھیے، تخمینہ ہے آمدن کا. حکومت بتائے گی کہ اس سال حکومت پاکستان کا آمدن کا تخمینہ کیا ہے، اور دوسرا ہے تخمینہ اخراجات کا، اور حکومت بتائے گی کہ ان کا تخمینہ کیا ہے اخراجات کے حوالے سے. اب صرف اور صرف اگر ان 2 فگرز پہ فوکس کیا جائے اور پھر ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے، جو خسارہ آپ نے ذکر کیا، بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ 100 قسم کی کہانیاں بتاتا ہے. اور اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ 100 معاشی بیماریوں کی جڑ ہے. تو اگر تو یہ خسارہ بہت بڑا آتا ہے جب وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے نیشنل اسمبلی کی فلور میں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سال حکومت کی آمدن کا تخمینہ 18,000 ارب، اور اس کے کوئی 2 یا 3 منٹ کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ اس سال حکومت پاکستان کے اخراجات کا تخمینہ 26,000 ارب، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ 18,000 ارب آمدن بتائی گئی تھی اور 26,000 اخراجات بتا دیے گئے ہیں. تو وہ 7 یا 8,000 کا جو خسارہ ہے وہ کہاں سے آئے گا، اس کا عام عوام کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی مین نقطے ہیں بجٹ کے حوالے سے. اب دیکھیے، 2 ہتھکڑیاں آپ کہہ لیں کہ وفاقی حکومت کو ہم تنقید کا نشانہ تو بہت بناتے ہیں، لیکن بجٹ کے حوالے سے پچھلے 15 سال میں جو بجٹ آ رہے ہیں وہ 15 سال میں نے اس لیے کہا کہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم پاس کی گئی تھی اور 18ویں ترمیم کی فائنینشیل کلازز. اب ہوتا یہ ہے کہ 18,000 ارب کی آمدن، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس میں سے تقریباً 10,000 ارب جو ہے وہ تو سود کی مد میں مختص ہو گیا، تو باقی 8,000 بچا. تو 8,000 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت لازم ہے وفاقی حکومت کے وہ صوبوں میں بانٹنا ہے. تو 18 مائنس 10 سود میں چلا گیا، -1 صوبوں میں چلا گیا. اب وفاقی حکومت کی جیب ہو گئی ہے خالی. تو یہ 18ویں ترمیم کی ایک ہتھکڑی ہے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کے پاس صرف 2 اخراجات کرنے کے بعد ان کے پاس بیلنس جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب سوچئے کہ بیلنس 0 ہو چکا ہے، ابھی تقریباً 2-2.5 ہزار ارب کا دفاعی جو بجٹ ہے وہ دینا باقی ہے. ابھی کوئی 2,000 ارب کی جو گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، وہ دینا باقی ہیں. ابھی جو رننگ آف دا سول گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا ابھی دانیال صاحب نے ذکر کیا کہ ایک فوج ہے وزراء کی، وہ تقریباً 1,000 ارب کا خرچہ آتا ہے، وہ بھی دینا باقی ہے. پھر ترقیاتی منصوبوں کا آپ سمجھیے کہ 1,500 سے 2,000 ارب وہ بھی دینا باقی ہے. اور ان سب اخراجات سے پہلے وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو چکی. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندھا ہوا ہاتھ ہے وفاقی حکومت کا 18ویں ترمیم کے تحت. اور دوسرا جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ ساری کی ساری بجلی حکومت خود خریدتی ہے،
اور پھر وہی بجلی فروخت کرتی ہے، اور اس خرید و فروخت کے دوران 600 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے۔ اب کوئی حکومت سے پوچھے، آپ حکومت ہیں، آپ کا کام حکمرانی کرنا ہے، آپ کا کام بجلی خریدنا، بجلی بیچنا تو نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ 600 ارب کا نقصان کر دیتے ہیں۔ پھر حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، وہ پی آئی اے کے ٹکٹ بھی بھیجتی ہے، وہ ہوائی جہاز بھی چلاتی ہے، اور اس میں لگ بھگ 830 ارب کا اب تک خسارہ کر چکی۔ پھر حکومت گندم کی فصل بھی سپورٹ پرائز بھی دینی ہے، گندم خریدنی بھی ہے، گندم بیچنی بھی ہے، اور ایک ادارہ بنا رکھا ہے پاسکو کے نام سے، اس میں اب تک کوئی 900 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ دو آپ سمجھے کہ ہتھ کڑیاں دونوں ہاتھوں میں الگ الگ، ایک 18ویں ترمیم کی ہتھ کڑی اور ایک حکومتی اداروں میں نقصانات کی ہتھ کڑی۔ میں یقیناً آپ سے مزید اس ایشو پہ بات کروں گا کہ کیا حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھائے، نہ کہ وہ اپنی آمدنی کو محدود کے طور پر رکھے، اور ٹیکس اگر واقعی 73% کلیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان جگہوں پہ ان چیزوں پہ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ ایگریکلچر کی انکم پہ ٹیکس نہیں ہے، جو کہ بہت اہم ہے، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں ہے، ٹریڈنگ پہ نہیں ہے، سروسز سیکٹر پہ نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اور دوسرے ذرائع بھی ہونے چاہیے جس کے ذریعے آمدنی آئے۔ تو آپ آمدنی کے ذرائع تو بڑھا ہی نہیں رہے ہیں مرکزی حکومت، اور قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یقیناً آپ کی میں جب بھی چیزیں دیکھتا ہوں اس میں ٹیکس پر آپ بہت زور دیتے ہیں، اور یہ آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے ٹیکس جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں، اور ہم بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں، اور ہمارے ادارے اور حکومت اس سلسلے میں فیل ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی، ٹیکس پالیسی ویسے تو جو اچھے ممالک ہیں جنہوں نے گروتھ کرنی ہوتی ہے اور لوگوں تک سوشل ویلفیئر کے اور سوشل سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کا کوئی 5-10 سال کا منصوبہ دیتے ہیں۔ اب یہاں ہر بجٹ کے ساتھ ایک فائنانس بل آتا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے کہ اور ٹیکس اکٹھا کرنا، اور ادھر سے ادھر جو ہمارے ٹیکس قوانین ہیں ان میں اتنی تبدیلیاں کرنا کہ لوگوں کو اس کو سمجھنے کے لیے ہی جو ماہرین ہیں، ظاہر عام آدمی کو تو بنتا بھی نہیں ہے، وہ اس کی تو انگریزی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور خود جو لوگ اس کو پاس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فائنانس بل پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، اس پہ کوئی قابل ذکر بحث نہیں ہوتی۔ اب یہ کون سے ملک میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک ہی آئٹم رہ گیا ہے، جو ابھی بتا رہے تھے ہمارے معزز مہمان، کہ بیلنس کرنے کے لیے کتاب میں آپ کے اخراجات کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کو انفلیکسیبل کہہ رہے ہیں کہ بھی سود تو دینا ہی دینا ہے، اور صوبوں کو بھی پیسے دینے ہی دینے ہیں، دفاع بھی ہے، تو اس سائڈ میں پھر کون سی چیز بچے گی؟ جب سارے نمبر جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں تو ایک نمبر رہ جاتا ہے ایف پی آر کا ٹیکس۔ وہ آئی ایم ایف پکڑتا ہے اس کو اور کہتا ہے بھائی یہ آپ نے اتنا تو دینا ہے ہمیں پرائمری سرپلس، اس میں سے آپ یہ اتنا ہم نے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ کر دیا۔ اب وہ ٹارگٹ جب آئی ایم ایف کرتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیکس کی بیس کیا ہے، نہ انہیں پتا ہمارے ٹیکس کوڈ کس طرح سے کام کرتے ہیں، انہیں تو یہی پتا نہیں ہے، پتا ہے تو شاید اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے کہ 4 ٹریلین کی ہم نے ٹیکس ایگزمپشنیں کیوں دی ہوئی ہیں۔ ابھی سارے خساروں کا ذکر ہو گیا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اس خسارے کا ذکر کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دراصل وہ خسارہ ہے جو آپ سمجھے کہ ٹیکس پیئر کی پیسے سے چاہ رہے، کسی چیز کو ٹیکس نہ کرنا بھی ٹیکس کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پھر میٹ کرنے کے لیے پیسے تو ٹیکس پیئر ہی دیں گے نا۔ تو ہم جو اتنے خسارے کی بات کر رہے تھے، تو 4 ٹریلین کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے۔ یہ ذرا آپ ٹیکس ایکسپینڈیچر رپورٹ دیکھ لیں جو ہر بجٹ میں فائنانس بل کے ساتھ لازماً آتی ہے، اس کا ذرا آپ اگر اشاریہ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ 2.8 ٹریلین کی جو ایگزمپشنز ہیں سیل ٹیکس میں، وہ بلا وجہ ایسی چیزوں پہ دی گئی ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ پھر اپنا سیل ٹیکس کا ریٹ کم کر لیں اور یہ ایگزمپشنیں ختم کر دیں، تو اتنا برا جو ٹیکس کا نظام ہے، ویسے تو پاکستان کا کوئی نظام بھی اچھا نہیں ہے، مگر ٹیکس کا نظام تو سب سے برا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں کوئی کسی قسم کی بندہ پلاننگ نہیں کر سکتا۔ جب ان کا جی چاہے وہ سپر ٹیکس لگا دیں، جب جی چاہے آپ کا ٹیکس ریٹ اٹھا کے 55% کر دیں، تو آپ کیا پلان کریں گے؟
वेलकम बैक जी। मैं डॉक्टर फर्रुख सलीम से स्टार्ट ले लेता हूं अब। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा जी ये बताइए कि आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज पे आम तरीके से पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि आमदनी और ख़र्च और ख़सारा। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि क्या हमारी हुकूमत के किसी हिस्से में, किसी हुकूमत में जो असल हमारा हदफ है यानी आमदनी को बढ़ाना, वो वहाँ हम कहाँ खड़े हैं? कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत आमदनी जो है वो पैदा करती है? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि 73% कुल आमदनी जो है वो टैक्स पे है, और टैक्स भी उन्हीं लोगों पे है जो सरकारी मुलाजिम हैं या जो मिडिल क्लास है या आम लोग हैं। जैसे हम सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स नहीं लेते, ट्रेडिंग पे नहीं लेते, एग्रीकल्चर के इनकम पे नहीं टैक्स नहीं लेते, जैसे हमारे दो मेहमानों ने भी जिक्र किया। इसी तरह रियल एस्टेट पे नहीं लेते। तो अशराफिया पे तो हम टैक्स नहीं लगाते। एक तो टैक्स का मेजर जो हिस्सा है, जो 73% आता है, वो उन्हीं पे आता है और उन्हीं पे बोझ डालते हैं। बाकी आमदनी क्या होती है सर, जहां से हुकूमत पाकिस्तान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती है, जो नहीं कर रही है? बताइए सर हमें ये। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की हुकूमत की आमदनी का प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी तवज्जो हटाने के लिए कि हुकूमत की कमजोरियां सामने ना आ जाए, हुकूमत वाले सारा बोझ डाल देते हैं कि टैक्स इकट्ठा नहीं होता। देखिए, 193 ममालिक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और उनमें से सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जिसकी सियासी क़यादत, जिसकी माशी क़यादत जो है वो ये नारा लगाती है कि पाकिस्तान के शहरी टैक्स चोर हैं। ऐसा कतई नहीं है। आप हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार देख लीजिए। आज से कोई 13-14 साल का पुराना बजट निकाल लीजिए, अब 2010 का बजट निकाल, उसमें हुकूमत का टैक्स के हवाले से जो हद था वो 1000 अरब था, 1000 बिलियन। पिछले साल हुकूमत हमें खुद बताती है कि उनके खजाने में 12,000 अरब का टैक्स जमा हुआ है। तो आप सोचिए कि 2010 और 2024 के दरमियान टैक्स की वसूली जो है वो 1000 अरब से 12,000 अरब पे पहुंची। इतनी तेजी से टैक्स बढ़ा है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है। सिर्फ वो पाकिस्तानी जिसके घर में बिजली का मीटर नहीं लगा, वो पाकिस्तानी जिसके पास सिम नहीं है, वो पाकिस्तानी जिसने जिंदगी में कभी पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदा, वो शायद टैक्स ना देता हो। बाकी जिसने पेट्रोल डीजल खरीदा वो टैक्स देता है, जिसके पास मोबाइल फोन है वो टैक्स देता है, जिसके घर में बिजली का मीटर लगा वो टैक्स देता है, जिसके घर में गैस का मीटर लगा वो टैक्स देता है। टैक्स का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा कि 1000 अरब पिछले 14-15 सालों में बढ़ के 12,000 अरब पहुंच गया है जो हुकूमत के खजाने में जमा होता है। यहाँ पे आपका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से। अब आप सोचिए कि अगर बीमारी दिल की हो और आप इलाज जिगर का करते जाएं तो क्या कभी सेहतयाबी होगी? यहाँ पे बीमारी हुकूमत के नुकसानात की है, हुकूमत के अखराजात की है, 18वीं तरमीम की है, और इलाज किया जा रहा है टैक्स का। तो इसलिए मईशत के अंदर जो सेहतयाबी है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीमारी कुछ और है, इलाज किसी और चीज का किया जा रहा है। अच्छा सर, देखें, रेमिटेंसेस भी होते हैं इसका हिस्सा। जो सरमायाकारी होती है या जो सरकारी इदारे हैं वो भी पैसा बना कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो, एक्सपोर्ट हो, यहाँ तो फैक्ट्रीज तबाह हो रही हैं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, हुकूमत नहीं दे पा रही उनको बिजली। और हमारी ये जो अहम तरीन टेक्सटाइल की कंपनी 187 सिर्फ पंजाब में बंद हो गई है। तो क्या ये हुकूमत का काम नहीं है कि उन इदारों को बिजली प्रॉपर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और वो कॉम्पिटिटर हों और लोएस्ट में आए ताकि वो माल बिके? इसी तरह 592 अरब जो है वो आपने दे दिया है आपके बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में
جہاں پہ بیکاری آپ بنا رہے ہیں، اس کو آپ چھوٹی دستکاری میں قرض دے کر، سہولت دے کر ان کے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ چین نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا، انڈیا، بنگلہ دیش نے کیپچر کر لیا، ہم بیکاری بنا رہے ہیں۔ تو ہماری دوسری ذرائع بھی تو آمدنی کا ہے، قرض لے کے ہم پورا کرتے ہیں سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے اکنامکس کا اصول ہے کہ اگر ٹیکس بڑھتا ہے تو جی ڈی پی کی گروتھ کم ہوتی، کیونکہ اب دیکھیے یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اور میں مہینہ بھر محنت کریں اور اس کے بعد آپ کی اور میری آمدن پہ ٹیکس لگ جائے، اور وہ ٹیکس پھر حکومت لے کے پی آئی اے میں ڈبو دے، وہ ٹیکس حکومت لے کے بجلی کے خسارے میں ڈبو دے، وہی ٹیکس حکومت لے کے پاکستان اسٹیل میں ڈبو دے۔ تو یہ نقطہ واجب نہیں بنتا، پہلے اپنے نقصانات اور اپنے اخراجات کو کنٹرول میں کرے، اس کے بعد جو سیکنڈ پرائیورٹی آتی ہے پھر آپ کہیں ڈھونڈنے نکلیں کہ ٹیکس مزید بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس وقت دنیا بھر میں ایک موومنٹ چل نکلی ہے کہ ٹیکس کا بوجھ کم کس طرح کرنا ہے۔ دنیا بھر میں جو نئے لیڈرز ہیں وہ اپنی عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کا بوجھ بڑھانا کس طرح ہے، ہم حکومت جو ہے وہ اپنی آمدن کی ذرائع کس طریقے سے بڑھائے۔ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے، اس کا کام ٹیکس کا بوجھ بڑھانا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا، میں آتا ہوں دانیال عزیز صاحب کی طرف۔ دانیال عزیز صاحب، ایک اڑان پاکستان 2024-2029 دیا گیا ہے، وہ کہا گیا ہے کہ اس میں E5 کی بات کی گئی ہے۔ اچھا، وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان نے اصلاحات نہیں کی تو ہمیں دوبارہ IMF کی طرف جانا پڑے گا۔ میں جناب احسن اقبال صاحب کا یہ ذرا پڑھ دیتا ہوں سر۔ انہوں نے کہا ہے حکومت 2029 تک ملک کی ترقی کی شرح 6% تک پہنچانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی اور مطابق اگلے 5 سالوں میں ملک کی معیشت کا حجم $600 ارب تک لے جائیں گے۔ 2029 تک وفاق کا ترقیاتی بجٹ 1700 ارب روپے ہو جائے گا اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2338 ارب روپے تک لے جائیں گے۔ تو سر یہ کیسے ممکن ہے سر، کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرنا مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مطلب ایک قسم کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اب کیا لفظ استعمال کروں، یہ بالکل ہی، اور یہ جانے پہچانے اس بات سے۔ سو میں آپ کو جو بات ڈنگ کی بتانا چاہتا ہوں، جو سب سے اہم بات ہے، دیکھیں جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں پاکستان میں، چاہے وہ انٹرنیشنل اداروں نے کیے ہیں یا مقامی اداروں نے کیے ہیں، نجی اداروں نے کیے یا حکومت نے کیے، اس میں بار بار 2 چیزیں پھٹ کے سامنے آ رہی ہیں سالہ سال، ایک مہنگائی اور دوسری بے روزگاری۔ اب مہنگائی کے اوپر میں بہت آپ کے پروگرام میں بات چیت کر چکا ہوں، اس لیے اگلے سیگمنٹ میں دیکھ لیں گے اگر وقت رہ گیا، لیکن جو بات کم ہوئی ہے وہ بے روزگاری کے اوپر ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2020-21 سے لے کے آج تک پچھلے 5 برس میں جو 1963 سے لے کے 1920-21 تک 73 سے ہر سال لیبر فورس سروے ہو رہا تھا، وہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا۔ اس کے بعد جب باری آئی پی ڈی ایم کی، انہوں نے بھی بند رکھا، پھر کیئر ٹیکر آئی، انہوں نے بھی کہا اس سے اچھا جان چھوٹ گئی ہے، اور ابھی بھی یہ نہ کرتے، اب یہ اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ IMF نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کو مدد نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں بے روزگاری ایک نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کی عوام کا، اور ان کی اتنی بے حسی اور بے دردی ہے کہ یہ وہ سروے ہی ایکس رے ہی دیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب تیار نہیں ہے کہ ان کے پھیپڑوں میں کیا مرض ہے، یا ان کا کلیجے میں مرض ہے، یا گردوں میں مرض ہے۔ یعنی لیبر فورس سروے ایک ایکس رے ہے جو بتاتا ہے کہ مختلف شعبوں میں کون سی نوکریاں کم ہو رہی ہیں، کون سی زیادہ ہو رہی ہیں، کتنی عمر میں، کتنی تعلیم سے، ہر قسم کا جو سٹیٹسٹک ہے۔ اگر آپ نے کوئی منصوبہ بندی بنانی ہے تو وہ اہم ہے، لازم ہے کہ آپ کے پاس لیبر فورس سروے ہو۔ یہاں تک کہ انٹرنیشنل دنیا ان کو سرزنش کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کریں۔ تو 5 سال سے انہوں نے نہیں کرایا، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔
پیپلز پارٹی آج تو جواب دے دے گی کہ ہم حکومت میں نہیں، تو پی ڈی ایم میں تو تھے، تو اس وقت کیوں نہیں کروایا؟ تو یہ بجٹ دینے سے قاصر ہیں کہ یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت کی سچائی سامنے لاتا ہے کہ ہماری جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہاں پر اس وقت جو غربت ہے، آج فگر چھپا ہوا ہے کہ 45% پاکستانی جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ 2018 کے سینسس کے مطابق، جب یہ 2023 کا سینسس ہوگا تو یہ اور بھی اوپر جائے گا، یعنی ہم شاید دنیا میں کہیں نمبر 1 یا نمبر 2 ہوں گے شرح غربت میں۔ تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت یہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کے سینسس کے بعد اس وقت اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ 11% ان ایمپلائمنٹ کی شرح ہے، 11%۔ اور اگر آپ ورلڈ بینک کے فگر دیکھیں تو وہ ابھی ان کی رپورٹ نکلی تھی، انہوں نے 10.3% کی کہی تھی، لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی دیکھیں تو وہ 8% بتا رہے ہیں ان کے اپنے ڈاکیومنٹ میں۔ اور اگر آپ پاکستان کی جو یہ اکنامک سروے وغیرہ اور یہ دیکھیں یا منسٹری آف فائنانس کی کتابیں دیکھیں تو وہ 5.5% بتا رہے ہیں۔ اب 22% اور 5.5% میں بہت زیادہ فرق ہے، 1% جو ہے کروڑوں پاکستانی بنتے ہیں جو کہ بے روزگار ہیں۔ تو یہ اس بات کو چھوڑے کہ کون سا فگر ہے کون سا صحیح نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ کو حل کرنے کے لیے آپ کو پوری اکنامک پالیسی بنانی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ اکنامک پالیسی کسی اور طرف جا رہی ہو اور آپ نے سائڈ کے اوپر کوئی چھوٹی سی دکان کھولی ہو ڈائنٹ کی مسجد کے، جناب یہ ان ایمپلائمنٹ کا بھی حل کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ان ایمپلائمنٹ لازم و ملزوم ہوتا ہے آپ کی اکنامک پالیسی کے ساتھ۔ تو جب ان کے پاس فگر ورک ہی نہیں ہے، ان کے پاس سروے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کو جا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کا پاپولیشن سینسس ہو گیا ہے وہ بھی نہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ تو یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں کہ جی ہم نے لیپ ٹاپ باندھ دیا، یہ سب لپ سروس ہے، یہ ونڈو ڈریسنگ ہے، کسی قسم کا ڈھنگ کا ان کا پروگرام نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات کی اڑان کی، آپ مجھے دکھا دیں اڑان میں، ان کے مینیفیسٹوز دیکھ لیں۔ یہاں پر ایک ادارہ ہے نجی سطح کا جو CLF کے نام سے ہے، وہ ILO کے ساتھ مل کے یہ لیبر کی ریسرچ وغیرہ کرتا ہے، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک کمپیریزن ڈالا ہوا ہے PTI پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مینیفیسٹوز کا، یعنی ان کے جو منشور ہے کہ ان میں انہوں نے بے روزگاری کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کوئی 2 سال کے بچے نے لکھا ہے، کیا وہ تماشا بنایا ہوا ہے؟ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سیاسی جماعتوں سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی اگر پاکستان نے ترقی کرنی۔ یہ بہت بڑا سوال کر دیا ہے اور اس پہ سوچا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، دنیا میں پاکستان کا ہر شہری، صحیح ہے، میں فاروق صاحب سے اس بات پہ بالکل متفق ہوں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے، ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ ایک صبح 6 بجے جب ہم اٹھتے ہیں اور 12 بجے جاتے ہیں تو ایک ماچس کی تیلی سے لے کر 12 بجے رات تک پاکستان کی عوام ٹیکس دیتی ہے، اور ایک ایک چیز کے اوپر کئی چیزوں کا ٹیکس دیتی ہے۔ سنتے ہیں کہ جناب 27 سے 32 ٹیکس دیے جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں ہوتا ہے کہ ٹیکس لے کر وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پھر لوگ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، کماتے ہیں۔ ہم تو سر عوام سے ٹیکس تو لے رہے ہیں، لیکن بالکل صحیح ہے کہ اس ٹیکس کا صحیح جگہ پر خرچ بھی نہیں کرتے ہم۔ تو سر یہ جو ہماری معیشت ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے یا نہیں، اور کیوں نہیں کرتے؟ اور سر ایک بڑا چھوٹا سا جملہ ہے کہ ہر آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے جو دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی اکرام صاحب۔ جی آپ نے صحیح سوال اٹھایا کہ جو ٹیکسز کی بات ہے وہ تو IMF کی پرسکرپشن میں نے عرض کیا ایک ہی ہے کہ ایک آپ کو ٹیکس کی فگر ہی انہوں نے اوپر سے اوپر لیتے جانا۔ اب 11 تو اکٹھا نہیں ہوا ٹریلین، مگر انہوں نے پھر اس دفعہ کہا ہے کہ ہم اس کو 14 کیے دیتے ہیں۔ سو یہ جو فگر ہے اور جو ایکچوئل پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور جو ہر بندے کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ ہر آدمی جو ہے ٹیکس دے رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر جن لوگوں کی بہت زیادہ آمدنی ہے وہ اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر کے 5% لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً 80% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، جہاں اوپر کے جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹیکس نہیں دیتے ہیں یا بہت کم ٹیکس دیتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے عام استعمال کی چیزوں پہ بھی 18% سیل ٹیکس ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور موبائل کے اوپر 15% اور سے لے کر 75% تک ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس لیتے ہیں، پھر 19.5% صوبے بھی سروسز پہ ٹیکس لیتے ہیں۔ یہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اور سروسز پہ ٹیکس ہے، یہ صوبائی ہیں، یہ اپنے وفاقی بجٹ میں نہیں آتے ہیں۔
اس لیے ہمیں انہیں علیحدہ رکھنا چاہیے. اور صوبے کتنا اکٹھا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، جب کبھی ہم صوبوں کے بجٹ دیکھیں گے اس پہ بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ جتنی ہمیں روزگار چاہیے، جیسے ہمیں سمجھیے کہ ہمارے نوجوان ہی صرف 2 ملین ہر سال ہمیں ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، تو پھر ہمیں کم از کم 10% پہ تو اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اور 20% جی ڈی پی کے لحاظ سے کہاں تک ہم اپنی جی ڈی پی کو بڑھائیں اور اس میں انویسٹمنٹ لائیں. اب انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی، نہ لوکل نہ فارن. اس کی وجہ ہمارے سسٹم کی ساری خرابیاں جس کا ذکر ہو چکا، مگر اس میں پیش جو ہے ٹیکس پالیسی بھی ہے جو کسی کو کوئی کام کرنے نہیں دیتے. اور جو بھی ابھی آپ نے فرمایا انفارمل فارمل کی بات کی، انفارمل میں تو لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، مگر فارمل سیکٹر پہ ٹیکس اتنا لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر انویسٹمنٹ اس طریقے سے روزگار مہیا نہیں کرتے ہیں. تو اس چاہے ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہو، چاہے ہمیں ان امپلائمنٹ سے نکلنا ہو، چاہے ہمیں کسی اور مشکل سے نکلنا ہو، تو بات ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ از مدر آف آل ایلس، یعنی کہ یہ مالیاتی خسارہ ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات اتنے بڑھا لیتی ہیں اور اپنی آمدنی جو ہے اس کو نہیں بڑھا پاتی ہیں. اب اس کا طریقہ جو ابھی ہم نے دیکھا دونوں ہی ہو سکتے ہیں کہ یا آپ پھر اپنے اخراجات جو ہیں آمدنی کے برابر کر لیں. وہ اس ملک میں کیوں نہیں ہو پاتا؟ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں 2-3 آئٹمز ایسی ہیں اگر ہم کچھ بھی کر لیں تو وہ ابھی کم ہونے والی نہیں ہے. نہ ہم اپنا انٹرسٹ انکم کم کر سکتے ہیں جو ڈیٹ سروسنگ ہم پہ اس وقت طاری ہے، کیونکہ اس کے لیے تو پھر ہمیں اپنے وہ قرضے واپس کرنے پڑیں گے یا اپنی جی ڈی پی کو اس لحاظ سے اوپر کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی آسانی سے سروسنگ کر سکیں. 18th امینڈمنٹ میں جو پیسہ چلا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ ظاہر ہے وفاق کے پاس تو پیسہ نہیں بچتا ہے. ڈیفنس کا بجٹ بھی ظاہر ہے بڑھانے کی بات ہونی چاہیے بجائے کم کرنے کے. جو حالات اب ہمارے ارد گرد ہیں اس وقت، جیو پولیٹیکل حالات ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، تو اس سوری صورتحال میں ایک ہی شکل رہ جاتی ہے کہ کیک کے سائز کو بڑا کیا جائے اور اخراجات کو مناسب کیا جائے. اخراجات کو مناسب کرنے میں حکومتی سائز کو کم کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے اور اس میں انیفیشنسی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. تو وہ ہم جب تک اس کو مقامی سطح پر نہیں لے کر جائیں گے، 3rd ایئر کی گورنمنٹ کو درست نہیں کریں گے، یہ اوپر بیٹھ کر اسلام آباد سے تو پیریفری کے مسائل نہیں حل ہوں گے. وہاں حکومتیں ہوں گی، وہاں اپنا پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کریں گی، وہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ لگائیں گی. جو آپ نے پوائنٹ دیا، ساری دنیا میں ایسے ہی جمہوریت چل رہی ہوتی ہے، کسی اور خاص فارمولے سے نہیں چل رہی ہوتی. سب سے نیچے کے لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں. چائنا خود ڈی سینٹرلائزیشن کا بہترین ماڈل ہے کہ وہاں ساری نیچے مقامی حکومتیں ہی کام کر رہی ہوتی ہیں. اوپر پارٹی کا سخت کنٹرول ہے مگر نیچے بہت ڈی سینٹرلائزیشن ہے. ہم نے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 140A والا کام کرنا تھا، مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا تھا، ڈیولیوشن کرنی تھی، نچلے سطح کے اوپر ٹیکسز کا استعمال ہونا تھا، وہ ہم نے کیا نہیں. اب وہی سرکاری بابو اسلام آباد میں بیٹھ کر اخراجات کا ضیاع کر رہے ہیں اور IMF کی پرسکرپشن ایک ہی ہے، پھر اس کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ ٹیکسز لگائیں اور جہاں سے مرضی اور جس مرضی طریقے سے اکٹھے کریں. تو اس طرح سے پاکستان میں اس کر رہا تھا کہ اگر ہم 5th لارجسٹ پاپولیشن ہیں تو پھر ہمیں کتنی بڑی اکانومی بھی ہونا چاہیے. ریسورسز ہمارے پاس ہیومن بھی ہیں اور ہمارے پاس نیچرل بھی ہیں. اب ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے ان کا استعمال نہیں کر پا رہے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے اور ہماری گورننس کے ایشو ہے. ٹھیک ہے، میں یہ جو گفتگو ہے اس کو بہرحال بہت وسیع گفتگو ہے اور بھی دل چاہ اسٹیج پہ بات کریں گے، لیکن یہ کہہ کر حکومت کے جی سیاسی عدم استحکام ہے تو معاشی بحران آئے گا، بالکل آئے گا. دہشت گردی ہوگی تو معاشی بحران آئے گا، کرپشن بھی ہوگی، نااہلیت بھی ہوگی تو بھی معاشی بحران آئے گا. اور ہم اس کو سامنے نہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت کی نااہلیت اور یہ جو کرپشن اور یہ ایکسپینشن اور یہ مراعاتیں اور ٹارگٹ نہیں، تو یہ بھی تو معاشی بحران رہا ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.